محسن بھائی، حقوق العباد سے ایک تو یہ بتائیں کہ مراد کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، لیکن جو لوگ حقوق العباد پورے نہیں کر رہے انہیں معاف نہیں کروں گا. اس پہ ذرا ہمیں کچھ بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. حقوق کی جہاں بات آتی ہے اور حقوق سے کیا مراد ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا عبادت کے لیے. جیسے اللہ نے قرآن فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تو جن اور انس کو اس لیے بنایا کہ تو وہ ہماری عبادت کرے. عبادت کے اندر دو قسمیں رکھ دیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. حقوق العباد سے مراد یہ ہے کہ بندوں کے جو حق ہیں انہیں ادا کرنا. اب بندوں میں حق میں اللہ نے ہمیں واضح کیٹیگریز بتا دی. پہلی کیٹیگری فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان کے حق ادا کرو. پھر فرمایا کیا کہ پھر تم اپنے عزیز و قارب جو قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے یہ. اس میں اللہ نے واضح طور پر کیٹیگریز کو بیان کر دیا کہ کون کون ہیں. پہلے آپ کے والدین، دوسرے آپ کے رشتہ دار، پھر یتامہ جو یتیم ہیں، پھر اس کے بعد مسکین ہیں، ان سب کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک پیدا کرو. اور پھر فرمایا ایک تو وہ رشتہ دار ہیں جو بڑے قریب کے ہیں، ایک دور کے بھی ہیں نا، ان کے ساتھ بھی ان کے حق ادا کرنے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک پیدا کرنا ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو آپ کے نہ رشتہ دار ہیں، نہ آپ کے دور کے نہ قریب کے، لیکن آپ کا روزانہ ان سے ملنا ہے، جیسے آفس کے کولیگز ہوتے ہیں آپ کے، تو حضور نے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بھی حق ادا کرو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. پھر اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اسی سورہ نساء میں کہ جو راہ گیر ہیں، مسافر ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے حق ادا کرنے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اور جو تمہارے غلام یا باندی ہیں، یعنی جو آپ کے سرونٹ ہیں، ان کے بھی حق ادا کرنے ہیں. یعنی قرآن واضح طور پر ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ نے ہر ایک انسان کو حق دیا ہے، اور ہر ایک انسان کا مرتبہ ہے، چاہے غلام ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے آپ کے والدین ہوں یا اولاد ہوں. محسن بھائی، جیسے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سب کے حقوق ہیں، جو ہمارے پاس کام کر رہے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، آپ کے ساتھ اور بھی کام کرنے والوں کے حقوق ہوتے ہیں، تو ان کے کچھ درجات ہیں. ان حقوقوں کے کیا درجات ہیں؟ جیسے کہتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو. اب اگر بات آ جائے آپ کے گھر کے سرونٹ کی، تو اس کے حقوق کیا ہیں؟ تھوڑا سا یہ ڈیفائن کیجیے. اچھا دیکھیں، سب سے بہت پیاری بات آپ نے فرمائی. آپ جیسے سرونٹ ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے. صلہ رحمی سے کیا، اب یہ رمضان ہے، میں حدیث آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر آپ ان کے کام میں تخفیف کر دیتے ہیں اپنے سرونٹ کے کام میں، تو آپ کو کیا مل جاتا ہے؟ اللہ جنت دے دیتا ہے. تو اب ان کے اس طرح تو بہت سارے حقوق ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں پورے کرائٹیریا میں، کہ اگر ہر کسی بندے کے حق کی ہم بات کریں نا، یا ہر ہم پہلو پہ بات کریں، تو کئی پروگرامات کرنے پڑ جائیں گے ہمیں. بالکل بے شک. لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی بات سے پوچھی کہ اللہ اپنے حق معاف فرما دے گا اور بندوں کے نہیں، تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 اعمال روز محشر آئیں گے. پہلا جو عمل ہوگا اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا. وہ کیا ہے؟ جو شخص شرک کرے گا نا اللہ کے معاملات میں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا. دوسرا حق کیا ہے؟ کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، یہ سب اللہ کے حق ہے. اسے اللہ چاہے تو معاف کر دے. بے شک. یہ حدیث میں اس میں بھی یہ بھی ہے کہ اللہ چاہے تو آپ نہیں کر سکتے، اللہ چاہے تو. تیسرا حق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان حق کو بھی معاف نہیں فرمائے گا جو بندے کے حق ہیں، جب تک کہ وہ نہ معاف فرما دیں. تو معلوم کیا چلا کہ بندوں کے حقوق اتنی. اب اس میں آپ کو پھر بتاتا ہوں آج جو ہمارے ساتھ ہے نا، کہ حقوق اللہ کے امتحان بڑے کم ہیں، لیکن حقوق العباد کے امتحان بہت زیادہ ہیں.